اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سبق نمبر 22 کے ساتھ، اور پچھلے سبق کے اندر ہم نے تقریباً 14 مخرج پڑھ لیے تھے۔ آج ہم نے 15واں مخرج پڑھنا ہے اور 16واں مخرج پڑھنا ہے۔ گزارش یہ کروں گا کہ آپ میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالی مجھے اس پر استقامت نصیب فرمائے اور اس پر ترقیاں نصیب فرمائے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو، اور کمنٹ کرنے میں اور لائک کرنے میں بالکل کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ ویڈیو بنانے پہ بھی بہت ٹائم لگتا ہے، بہت محنت ہوتی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارا یہ کام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آج اور ایک اور بات کہ اگر آپ پورا کورس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے قاری زاہد علی حقانی۔ سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں تاکہ آپ تک روزانہ کا سبق بآسانی پہنچ سکے۔ آج کا سبق ہم نے با، میم اور واو جو غیر مدہ ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک مخرج ہے۔ دوسرا مخرج ہمارا حروف مدہ کے بارے میں ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پیچھے جو ہم نے مخرج پڑھا تھا فا کا مخرج، وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ ثنایا علیا کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ، یہ دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو فا ادا ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل میں نے پچھلے سبق میں بتا دی ہے۔ آج یہ اس لیے بیان کر دیا ہے کہ آج جو سبق ہے وہ بھی ہونٹوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں جی۔ دونوں ہونٹوں سے با، میم، واو مدہ جو واو غیر مدہ ادا ہوتی ہے، واو غیر مدہ ادا ہوتی ہے، تو ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ جو با ہے، با کا مخرج یہ دونوں ہونٹوں کے تر حصوں، یعنی فا کا مخرج یہ تھا کہ اوپر والے دانتوں کے کنارے سامنے والے دو دانت ہیں، اور نیچے والے ہونٹ کا یعنی اندر والا، یہ والا حصہ، اندر والا تر حصہ جو ہوتا ہے، یہ تھا۔ اب با کا بھی یہی مخرج ہے، اس میں دانتوں کا دخل نہیں ہے، مگر دونوں ہونٹوں کے تر حصے، یعنی اوپر والے ہونٹوں کا بھی یہ اندر جو تر حصہ ہوتا ہے، باہر جو سامنے نظر آتا ہے یہ خشک حصہ ہوتا ہے، آپ سمجھ آ جائے۔ یہ جو نیچے والا ہونٹ ہے اس کا بھی یہ تر حصہ جو اندر ہے یہ والا حصہ ہے۔ دونوں ہونٹوں کے تر حصے جب آپس میں ملتے ہیں تو یہاں سے با ادا ہوتی ہے، یہ با کا مخرج ہے۔ دوسرا ہے جی میم۔ اب با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کا تر حصہ یعنی اندر والا حصہ۔ اب میم کا مخرج یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ، دونوں ہونٹوں کا جب خشک حصہ ملتا ہے تو وہاں سے میم ادا ہوتی ہے، یہ میم کا مخرج ہے، یعنی ایسے میم میم، یعنی یہ باہر والا حصہ جو ہے، یہ سامنے ہونٹوں کا جو حصہ ہے اوپر والے کا بھی، یہ دونوں ملنے سے میم ادا ہوتی ہے۔ آگے واو غیر مدہ ہے، وہ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے نا تمام ملانے سے واو غیر مدہ ادا ہوتی ہے۔ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے نا تمام ملانے سے واو غیر مدہ ادا ہوتی ہے، جیسے واو واو واو۔ اب انہیں ایک بار حرکت لگا کے پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا ہم نے پڑھا تھا با، با زبر با، با زیر
بی، با پیش بو، با بی بو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو۔ یہ تھا جی 15واں مخرج۔ اب ہم نے 16واں مخرج پڑھنا ہے۔ وہ مخرج جو ہے جوف دہن ہے، جیسے ہونٹوں سے نکلتے تھے، ہونٹوں کے بارے میں تھا، اب جوف دہن، مخرجی جوف دہن ہے۔ جوف دہن منہ کے خالی حصے کو کہا جاتا ہے، یعنی ان لفظوں کے نکلنے میں نہ ان دانتوں کا کوئی دخل ہے، نہ زبان کا کوئی دخل ہے، نہ ہونٹوں کا کوئی دخل ہے، منہ کے خالی حصے سے پیٹ سے نکلتے ہیں، بس سیدھے باہر آ جاتے ہیں۔ پیٹ سے ان کی جب ادا کرتے ہیں ایک ہوا نکلتی ہے، آواز نکلتی ہے، یہ منہ کے اندر ٹکراتی نہیں ہے، سیدھی باہر آ جاتی ہے، کسی دانت زبان کے ساتھ، ہونٹوں کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ جوف دہن جو ہے منہ کا خالی حصہ جو ہے، یعنی ویسی اندر جو منہ کا خالی جگہ ہوتی ہے، یہ مراد لے لیں، پیٹ سمجھ لیں، منہ کا پیٹ، کوئی چیز بھی، دانت بھی اپنی جگہ ہے، زبان اپنی جگہ ہے، مگر جو خالی جگہ ہے منہ کے اندر اسے جوف دہن کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کا آسان معنی یہ کر لیں کہ کسی چیز کے ساتھ، دانتوں کے ساتھ، زبان کے ساتھ، تالو کے ساتھ یا ہونٹوں کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، یہ خود بخود ہی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ وہ 3 ہیں حروف مدہ، ان کا مخرج ہے جوف دہن: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ جیسے آپ مراد لے لیں، میں ان کی مثال بھی آپ کو ایک حرف میں دے دوں گا، مگر ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ با الف زبر با، یہ اب الف مدہ ہو گیا ہے، یعنی با ہے، آگے الف ساکن ہے، با کے اوپر زبر ہے تو آگے الف ساکن ہے تو یہ الف مدہ ہو گئی ہے۔ پیچھے میں کبھی آپ کو بتا چکا ہوں کتنی بار، مگر پھر بھی میں نے بیان کر دیا ہے، آپ نے غور کرنا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں بھی تو یہ بالکل منہ کھول کے سیدھے آواز باہر ہی آتی ہے، با الف زبر با، اب کسی چیز کا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ آگے دوسرا واو ہے، با پیش وا بو، یہ جب پیش ہو، اب دیکھ لیں با پیش وا بو، با کے اوپر پیش ہے، آگے واو ساکن ہے تو یہ مدہ ہے، واو مدہ ہو گئی ہے، ورنہ غیر مدہ ہوگی جو اس کے علاوہ واو ہوگی۔ آگے با زیر یا بی، یہ یا مدہ اس وقت ہوتی ہے جب پیچھے زیر ہو، آگے یا ساکن ہو۔ اب ان کی ایک لفظ کے اندر میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، نوحیہا، نوحیہا، یہ ایک ہی لفظ میں ان کا مجموعہ ہے۔ تو آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔